أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ شورى آیت نمبر 22 سے. سورہ شورى آیت نمبر 22 سے ہماری تفسیر ہوگی. پارہ نمبر 25. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں کیا فرماتے ہیں؟ آسان ہے کہ یہ کافر کل قیامت کے دن ڈرتے رہیں گے کافر. کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے کافر ڈرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اس وجہ سے کافر حشر کے میدان میں ڈرتا رہے گا. اچھا، مومن کہاں ہوگا؟ مومن جنت میں ہوگا. مومن جو ہے نا جنت میں ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ مومن جو ہے نا جنت میں ہوگا. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جنت میں جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیں گے. لیکن کافر حشر کے میدان میں ڈرتا ہوا ہوگا. دو باتیں یہاں ذکر ہے، کافر ڈرتا ہوا ہوگا، مومن جنت میں ہوگا. دو باتیں یہاں ذکر ہے. دیکھیے، ترا تم دیکھیں گے، ظالمین، ظالم مطلب کافر، تم کافروں کو دیکھیں گے، مشفقین ڈرتے ہوئے ہوں گے. یہ کافر ڈرتے ہوئے ہوں گے. کیوں ڈرتے ہوئے ہوں گے؟ مما کسبو، جو انہوں نے کمایا ہے. کسبو مطلب جو انہوں نے گناہ کیا ہے. کافر جو انہوں نے گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے کافر ڈرتے رہیں گے. اچھا، کیونکہ مم وہ ہوا، اس حال میں کہ وہ کافر واقع ہونے والا ہے، بہم، اس میں، یعنی کہ واقع مطلب گرنے والا ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے. یعنی کہ کافر کل قیامت کے دن ڈرتے رہے گا. کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ جہنم میں داخل ہونے والا، اس وجہ سے وہ ڈرتے رہے گا کافر. کیونکہ جب کافر حشر کے میدان میں ہوگا، جہنم پکارے گی، تدعو من ادبر وتولا، اے کافر تو میرے پاس آ جا. جب یہ کافر آواز سنے گا جہنم کی تو ڈرے گا کافر، یہاں تک کہ کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے. واقع مطلب واقع ہونے والا ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے. اللہم انا نعوذ بک من النار. اب مومن، والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، توحید پرست، وعملوا، اور نیک عمل کیا، الصالحات، نیک عمل، وعملوا، عمل کیا، الصالحات، نیک عمل. یعنی کہ عمل کرنا کمال نہیں ہے، عمل نیک ہونا چاہیے. عمل نیک ہو، یہ کمال ہے. بعض لوگ عمل کرتے ہیں لیکن عمل نیک نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ بعض لوگ جو ہے نا تسبیح گنتے ہیں، اس کے وہ موتی سے تسبیح گنتے ہیں، جو اس طرح ہوتا ہے موتی کی طرح. نہیں، بدعت ہے. عمل ہے آپ، لیکن عمل صحیح نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَعَمِلُوا، آپ عمل کرو، الصالحات، نیک عمل. آپ تسبیح گنتے ہیں، ہاتھ سے گنو. جیسا کہ حدیث میں ابو داؤد میں، اعقدنا بالانامل، اے لوگو تم تسبیح اس طرح گنو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے نہیں، پتھر سے نہیں ہو، بلکہ تم جو ہے نا ہاتھوں سے تسبیح گنو. دیکھیے، عمل جو ہے نا نیک ہونا چاہیے. نیک عمل کیسا ہے؟ ہم کیسا معلوم کریں کہ عمل نیک ہے؟ ہم کیسا معلوم کریں؟ اگر وہ عمل قرآن حدیث میں ہے تو وہ عمل نیک ہے. اگر وہ عمل قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ عمل نیک نہیں ہے، بدعت ہے. جیسے کہ عید میلاد ہے، کئی چیزیں ہیں. اب مومن جو ہے نا نیک عمل کرتا ہے، فی روضات الجنات، روضات کا مطلب باغ. کہاں؟ جنات، جنت کے باغوں میں ہوگا. روضات مطلب باغ. ایک مومن جو نیک عمل کرتا تھا، توحید پرست تھا، وہ جنت کے باغوں میں ہوگا، روضات، باغ میں ہوگا. لہم، ان کے لیے، ما یشاؤون، جو آپ چاہتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس پائیں گے. جنتی جو چاہے اللہ ان کو دے گا، جو چاہے. جیسا کہ امام طبری جو مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں بیٹھا رہے گا، پرندہ جائے گا آسمان میں، وہ جنتی خواہش کرے گا کہ وہ پرندہ کھاؤں میں. خود بخود وہ پرندہ بن کر اس کے گود میں آ کے گر جائے گا، خود بخود بن کر. پھر انسان جو نا پرندہ کھائے گا اور تھوڑا بچ جائے گا، کیونکہ ہم پورا گوشت نہیں کھا سکتے.
کبھی پیٹ بھر جاتا ہے، آدھا گوشت کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح جو ہے نا آدھا پرندہ اس طرح بچ جائے گا، آدھا پرندہ وہ کھائے گا آدھا بچ جائے گا، پھر وہ پرندہ زندہ ہو کے آسمان میں اڑ جائے گا۔ اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی کہ جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک، یہ هو الفضل، یہ اللہ کا فضل ہے کبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ جو جنت ہے نا یہ اللہ کا فضل، یہ آپ کا عمل نہیں ہے، میرا اور آپ کا عمل اتنا نہیں کہ اللہ ہم کو جنت میں داخلہ دے، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے بھی اپنے عمل کے بدلے جنت پہ داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی رحمت ہو تبھی ہم جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہو تبھی جنت میں داخل ہوں گے، ہر انسان۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جنت، یعنی کہ گویا کہ آیت نمبر 20 پر دو آسان ہے۔ کافر ڈرتے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ جہنم میں داخل ہونا ہے ان کو، ایک مومن خوشی خوشی جو ہے نا ہوگا کہاں؟ جنت میں، جنت پہ جو چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی نیک انسان ہے اللہ ان کی خوشخبری سناتے ہیں جنت کی، جو بھی نیک انسان جو توحید پرست ہے جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے ذالک، یہی لوگ ہیں الذی جو یبشر، خوشخبری دیتے ہیں، کون؟ اللہ، اللہ خوشخبری دیتی ہیں جنت کی، کس کو؟ عبادہ، اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، یبشر خوشخبری دیتا ہے، کون؟ اللہ، کس کو؟ عبادہ، اپنے بندے کو۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین، جو آمنو، جن لوگوں نے ایمان لایا، جو توحید پرست ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے جو نیک عمل کرتے ہیں جو توحید پرست ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر، میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا ہوں، دیکھیں کافر، میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا ہوں، اور آپ مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر، میں آپ سے پیسہ بھی نہیں مانگتا، آپ مجھے تکلیف مت دو۔ ہاں، آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے جو میں دین کی دعوت دیتا ہوں، یہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں، آپ یہ سمجھو کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ مجھے رشتہ دار سمجھ کے آپ مجھے تکلیف مت دو۔ ایک کافر، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں دین کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ کافر کم از کم یہ سوچے کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے کہیں نہ کہیں جو ہے نا مکے والوں سے ملتا ہے، جیسا کہ آج بھی ہمارے پاس دیکھیں یہ خاندان والے کہیں نہ کہیں جو ہے نا دوسرے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ مکے والے، میں تمہارا رشتہ دار سمجھ کے آپ مجھے تکلیف مت دو، بس آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کم از کم یہ سمجھو کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، رشتہ دار سمجھ کے بھی کم از کم تم مجھے تکلیف نہ دو۔ دیکھیے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا، نہیں، اسألکم، اے مکے والے میں تم سے نہیں پوچھتا ہوں، علیہ اجرا، اے مکے والے میں آپ سے پیسہ نہیں پوچھتا ہوں، میں آپ سے پیسہ نہیں پوچھتا ہوں۔ ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ الا، مگر، آپ سے ایک چیز آپ سے پوچھتے ہیں مکے والوں سے، یا مکے والے میں آپ سے پیسہ نہیں پوچھتا، لیکن ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا؟ المودہ، یہ جو محبت ہے، فی القربہ، رشتہ داری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے جو میرے اور آپ کے درمیان جو محبت ہے اس کی وجہ سے تبھی تم مجھے تکلیف نہ دو، یعنی کہ المودۃ فی القربہ، اس کا آسان ترجمہ سمجھنے کے لیے یہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے والے کم از کم یہ سوچو کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، یہ سوچ کو بھی تم مجھے تکلیف نہ دو، الا المودہ فی القربہ، قربہ مطلب رشتہ داری، اے مکے والے تم یہ سمجھو کہ یہ محمد بھی ہمارے رشتے میں سے جمتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو نا ان کے رشتے میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے والے تم مجھے تکلیف نہ دو، کم از کم اتنا سوچو کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، وہ سوچ کے تبھی تم مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ومن، جو یقترف، جو کماتا ہے، یقترف کماتا ہے، کمانے کا مطلب پیسہ نہیں، حسنتن، نیکی، جو نیکی کماتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، نزید، ہم زیادہ کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فیہا حسنہ، اس کی نیکی میں وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک نیکی کریں گے 700 نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، اگر آپ 1 روپے صدقہ کریں گے 700 روپے صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ ومن، جو نیکی کرے گا، نزید، ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے، حسنہ، نیکی، اور بھی زیادہ ثواب جو نا ہم اس کو دیں گے۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے کا مطلب یہ ہے آپ تھوڑی بھی نیکی کریں گے اللہ اس کا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ شکور، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ کھجور کی گٹلی کے برابر آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ اس صدقے کو پالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کل قیامت کی جب آپ آئیں گے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کو پہاڑ کی شکل میں اس کے ثواب کو لوٹائے گا اللہ تعالیٰ، پہاڑ کی شکل میں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ شکور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے کا مطلب یہ ہے آپ کی چھوٹی سی نیکی لے کر اللہ اس کو کل قیامت کی بڑا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یعنی کہ آیت نمبر 23 میں 3 باتیں ذکر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جو نیک عمل کریں گے، جو توحید پرستی، ان کو جنت کی خوشخبری ہے۔ دوسری جو بات ہے آپ سب مکے والوں سے کہتی کہ مکے والے آپ مجھے تکلیف نہ دو۔ کیوں تکلیف دیتے تھے مکے والے؟ کیونکہ آپ سب دین کی دعوت دیتے تھے۔ آج بھی جو دین کی دعوت دے گا لوگ اس کو تکلیف دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ تکلیف دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے والے کہیں نہ کہیں میں تمہارے رشتے میں لگتا ہوں، کہیں نہ کہیں میں تمہارے رشتے سے ملتا ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ رشتے دار سمجھ کے تبھی تم مجھے تکلیف نہ دو، میں تمہارا رشتے دار سمجھ کے تبھی تم مجھے تکلیف نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے۔ اور ایک بات یہ بھی فرماتی کہ اگر آپ نیکی کا کام کریں گے، ایک نیکی بھی اگر آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ شکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی نیکی کو لے کر اسے پالے گا، یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام یقولون افترا، یعنی کہ آیت نمبر 24 میں جو بات بتائی گئی ہے، کافر کیا بولتی ہیں کہ محمد نے قرآن کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، نعوذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس قرآن کو محمد نے گھڑ لیا ہے اب محمد کے دل میں ہم مہر لگا دیں گے۔ اگر ایک کافر تم کہتے نا کہ محمد نے قرآن کو گھڑ لیا کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بات لکھ لیتا ہوں، بولتا ہوں کہ اللہ نے کہا۔ کافر بولتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ کافر بولتے ہیں اللہ نے کہا کہ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اگر گھڑ لیا ہے ہم محمد کے دل میں سیل مار دیں گے، یعنی کہ اس قرآن کو بھول جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل کو سیل مار دیتا، یعنی کہ اس قرآن کو بھلا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ام کا معنی کئی معنی ہے، ایک معنی بل کے معنی میں، بلکہ یقولون یہ کہتے ہیں، کون؟ یہ تمام کافر کہتے ہیں افطرا گھڑ لیے ہیں۔ کون؟ محمد نے گھڑ لیا ہے کس پر؟ اللہ، اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ محمد نے افطرا مطلب گھڑنا، محمد نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ کیسا؟ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن لکھ کر جو ہے نا یہ کہتے ہیں جو نا یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ بولتے۔ اس طرح جو ہے نا کافروں نے کہا۔ اللہ نے کہا کہ فَإِن اگر یشا چاہے، یشا مطلب چاہنا، یہ یشا اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے یختم مہر لگا دے گا، مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ علی قلبک محمد کے دل پر۔ یعنی کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ اس قرآن کو بھول جائیں گے۔ اگر یہ قرآن محمد کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ محمد کے دل میں مہر لگا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد کے دل میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بھول جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کہتی کہ مکے والے تم بولتے نا کہ محمد نے قرآن گھڑ لیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے ہم ان کے دلوں میں مہر لگا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بھول جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نہیں بھولے، آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَمْحُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یمحو مطلب مٹھانا، ختم کرنا، اللہ تعالیٰ باطل کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، باطل کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ سچائی کو ثابت قدم رکھے گا، جو سچ ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا، جو سچی جو بات ہے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جو حق بات ہے اللہ اس کو باقی رکھے گا، جو باطل اللہ اس کو مٹا دے گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کا آسان ترجمہ اللہ تعالیٰ حق کو باقی رکھے گا اور باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
آپ کے سینوں میں جو بات ہے، رگ میں جو وسوسہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ہمارے دماغ میں جو وسوسہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور، سینوں کی بات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہیں کہ اے کافر تم کہتے نا کہ محمد نے قرآن گھڑ لیا ہے. اگر محمد نے قرآن گھڑ لیا ہے تو ہم محمد کے دل پر سیل مار دیں گے. سیل مارنے کا مطلب ہے کہ ہم محمد کے دل سے قرآن کو بھلا دیں گے. اگر یہ قرآن محمد کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بھلا دے گا، لیکن اللہ نے نہیں بھلایا قرآن، بلکہ آج تک باقی ہے قرآن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن اللہ کا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. کب؟ مرتے دم تک. اس قرآن کے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس قرآن کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ حق کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، حق کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتی کہ وہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ الذی جو یقبل قبول کرتا ہے التوبہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. کس کے؟ عن عباد ہی، اپنے بندوں کا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا تمام کا توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کب تک؟ موت سے پہلے. توبہ دو وقت توبہ قبول نہیں ہوتا، ایک موت کے وقت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرقر، جب غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا. جب انسان روح قبض ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، نہیں ہو سکتا توبہ، اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا. دوسرا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مغرب کے وقت سورج طلوع ہوگا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے. دو وقت توبہ قبول نہیں ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اب موقع ہے توبہ کرو، ابھی بھی موقع ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یا ابن آدم، اے لوگو انکم تخطئون باللیل والنہار، اے لوگو تم دن اور رات تم گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. کب؟ فَاغْفِرُونِي فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، اے لوگو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، بندوں سے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. اور وَيَعْفُو، اور معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عَنِ السَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہوں کو. کئی ایسے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو، جو آپ کرتے ہیں، جو میں کرتا ہوں، اللہ کو معلوم ہے. اگر لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو لیکن اللہ کو معلوم ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لوگوں تم توبہ کرو. کیونکہ جیسا کہ ہم تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ ختم کرنا، تفسیر کا مطلب یہ کہ اس سے نصیحت حاصل کرنا، توبہ کرنا، گناہوں سے مغفرت طلب کرنا. یہ ہر مسلمان، بلکہ اہل علم نے کہا کہ ہر گناہ کے بعد فوری توبہ کرنا واجب ہے، ہر گناہ کے بعد. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْتَجِيب، یستجیب کا مطلب قبول کرنا، یستجیب قبول کرنا. جب ایک مومن دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یستجیبو کا معنی اللہ مومنوں کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ مومنوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. مومن کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا. مومن کون ہے؟ جو توحید پرست ہے اور نیک عمل کرتا ہے. ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ، اللہ ان کو اور بھی زیادہ دیتے ہیں، من فضل، اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ کو رزق دیتا ہے، اور بھی زیادہ. کون؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ وَيَزِيدُهُمْ، اللہ آپ کو زیادہ دے گا، من فضل، اپنے فضل سے. بس تم اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو. بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر چپل بھی اگر آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، اس زمانے پرانے زمانے چپل آتا تھا پٹی والا، 2 پٹی والا آتا تھا. حدیث میں آتا ہے اگر چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، اللہ ہی سے تم مانگو، ہر چیز تم اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اے لوگو تم جو ہے نا وَيَزِيدُهُمْ، اللہ زیادہ کرے گا، من فضل، اپنے فضل سے، اگر آپ اللہ سے مانگیں گے. والکافرون، اور کافرون کے لیے لہم عذاب، ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے کافروں کے لیے. کافروں کے لیے جو ہے نا بڑا سخت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیں گے. یعنی کہ اس پر سے آسان ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے فضل سے جو ہے نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب اللہ تعالیٰ رکھے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. آج دیکھیں کہ دنیا میں کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی مڈل کلاس والا ہے. آج آپ کو نظر آئیں گے اللہ نے ایسا کیوں کیا؟
تاکہ پوری دنیا والے اگر مالدار ہو جائے تکبر آ جائے گا. اللہ نے سے کیوں کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے کسی کو کم, کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کیونکہ اگر پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے تو لوگ تکبر کرنے گھمنڈ کرنے لگیں گے, کیونکہ پیسہ اپنے ساتھ تکبر اور گھمنڈ کو لے کر آتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے سب کو مالدار نہیں بنایا. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے اگر سب مالدار بن جائیں گے تو کام کرنے والے کون ہوں گے؟ جیسا کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے آتی ہے, سب مالدار بنے تو کام کرنے والے کون ہوں گے؟ جیسا کہ استری کرنے والے جو ہوتے ہیں, کیوں کرتے؟ پیسہ کیوں واسطے کرتے؟ جو بس کا ڈرائیور جو ہوتا ہے کیوں؟ پیسہ کیوں واسطے. اگر سب کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا گے تو کام کون کرے گا؟ یعنی کہ اسی وجہ سے اللہ نے کسی کو مالدار کسی کو غریب, سب اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں اللہ نے کسی کو مالدار کسی کو غریب, آپ یہ نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہے کرے گا. ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ نے کیوں اس کو مالدار بنایا مجھ کو غریب بنایا, نہیں پوچھ سکتے آپ. فعال لما یرید, جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے گا, میں اور آپ سوال نہیں کر سکتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولو اگر بسطا, اللہ تو کشادہ کرتا اللہ تعالیٰ, بسطا مطلب کشادہ کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا کسے؟ الرزق, اگر اللہ تعالیٰ اس رزق کو کشادہ کر دیتا ہے کسے؟ لعباد ہی, اپنے بندوں کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ اس رزق کو کشادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیتا, کیا ہوتا زمین میں؟ لبغوا, فساد ہوتا زمین میں, بغاوت ہوتی زمین میں, فی الارض, زمین میں. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو انسان کے اندر بغاوت, سرکش, ظلم سب آتا ہے. وہی اللہ نے کہا اگر پورے لوگ مالدار ہو جائیں گے تو سب لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے, تکبر کرنے لگیں گے. جب تکبر ہوں گے تو فساد وہیں سے شروع ہوگا. وہی اللہ نے کہا کہ اگر تمام کو اللہ تعالیٰ رزق دے دے, لبغوا, تم زمین میں فساد مچاؤ گے, تکبر کرو گے تم. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ولیکن, لیکن ينزل, اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے بقدر, جتنا ضرورت ہے. اللہ رزق کو نازل کرتا ہے بقدر, جتنا آپ کو ضرورت ہے, اندازے کے مطابق. ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے, یعنی کہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا ہے, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ تمام کو, آپ کو جتنا چاہے اللہ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. آپ یہ نہیں بول سکتے کیوں اللہ نے مجھے مالدار نہیں بنایا, آپ یہ نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. انہ, بے شک اللہ تعالیٰ بعبادہ, اپنے بندوں کے بارے میں خبیر ہے, باخبر ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. بصیر ہے, خبیر باخبر ہے, بصیر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے, لبغوا فی الارض, اے لوگوں تم زمین میں فساد مچائیں گے. کیوں؟ جب سب کے پاس مال آئے گا تو تکبر آ جائے گا, جب تکبر آئے گا تو زمین میں فساد مچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رزق نازل کرتا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں کہ وَهُوَ الَّذِي, اور اللہ تعالیٰ يُنَزِّلُ, نازل کرتا ہے کسے؟ الغیث, بارش کو. اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے من بعد, بعد اس کے کہ ما قنطوا, جو مایوس ہو چکے. قنطوا مطلب مایوس ہونا, یعنی کہ سمجھو کہ یہاں بنگلور ہے, بارش نہیں ہوتی, لوگ مایوس ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. کوئی ایک گاؤں ہے وہاں بارش نہیں ہوتی ہے, تمام لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا وہی ہے جو غیث, جو بارش نازل کرتا ہے من بعد ما قنطوا, مایوس ہونے کے بعد لوگ سب مایوس ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بارش کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. وینشر, اللہ تعالیٰ پہلا دیتا ہے رحمت, اپنی رحمت کو. یہ بارش اللہ کی رحمت ہے. یعنی کہ جب بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, بارش ہونے کے بعد ٹھنڈا جو ماحول ہوتا ہے, یہ سب اللہ کی رحمت ہے. وینشر رحمت, اللہ بارش ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ پہلا دیتے ہیں. بارش ہونے کے بعد فصل اگتے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بارش ہونے کے بعد ٹھنڈا ماحول ہو جائے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ ولی ہے, آپ کا دوست ہے. حمید, وہ اسی کی جو نا تعریف ہے, اسی کی جو نا تعریف ہے. یعنی کہ آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا یہ کافر کل قیامت کے ڈرتے ہوئے ہوگا, جبکہ ایک مومن جنت میں خوشی خوشی ہوگا. آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو نا جو مومن ہے اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ کافر, میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا ہوں, بس ایک چیز مانگتا ہوں, وہ آپ مجھے تکلیف نہ دو. کیونکہ کافر تکلیف دیتے تھے. کیوں تکلیف دیتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کم از کم یہ سوچو میں آپ کا رشتہ دار ہوں، کہیں نہ کہیں میں آپ کا، جیسا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ددیال ننیال اس طرح ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری کہیں سے کہیں ان کا رشتہ داری ددیال سے ملتا ہے، کہیں سے کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ملتی تھی مکے والوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والے کم از کم یہ سوچو کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، وہ سمجھ کے تبھی تم مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ شکور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ لے کر جو نا اس کا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر یہ کہتی کہ محمد نے قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر محمد نے قرآن کو گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کے دل میں مہر لگا دیں گے، یعنی کہ وہ قرآن کو بھول جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم کام کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ہم مومنوں کی دعا ہم قبول کرتے ہیں، بلکہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا اگر تمام کو اللہ تعالیٰ رزق دے دے، تمام کو اللہ مالدار بنا دے، لبغوا فی الارض، زمین میں فساد مچے گا۔ جب تمام مالدار ہو جائیں گے تو تکبر آ جائے گا، فساد مچے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رزق نازل کرتا ہے جتنا آپ کے لیے ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتے ہیں مایوس ہونے کے بعد، لوگ مایوس ہوتے ہیں کیوں بارش نہیں ہو رہا، اس کے مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں پہلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے، وہی اسی سے آپ دوستی کرو، حمید ہے تم اسی کی جو نا تم تعریف کرو۔ سورہ شعراء تم اس پر 8 تک ہماری تفسیر ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔